اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے اپنے افعال کی وجہ سے اس کے لیے آپ کسی کو سرپرست اور رہنما نہ پائیں گے. چونکہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، بیرون غار سے دھوپ کی تابش کا منظر فرض کیا جا رہا ہے، اور غار اور دھوپ کی موقعیت بیان ہو گئی ہے. لہذا ہم غار کے اندر سے غار کی دائیں اور بائیں جانب کا تعین کریں گے. اس طرح غار کا دہانہ شمال کی طرف بنتا ہے. اس صورت میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دھوپ غار کی دائیں جانب پڑتی ہے اور غروب کے وقت غار کی بائیں جانب. اصحاب کہف غار میں وسیع جگہ پر دھوپ سے محفوظ تھے، یا یہ مراد ہو کہ اصحاب کہف غار کے اندر کی طرف کشادہ جگہ پر تھے اور سورج کی دھوپ ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اگرچہ غار کا رخ جنوب کی طرف تھا. آیت میں ان دونوں باتوں کے لیے گنجائش موجود ہے. اگر غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے دائیں اور بائیں کا کہا جا رہا ہے تو غار کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر غار سے خارج ہونے کے اعتبار سے ہے تو غار کا رخ جنوب کی طرف ہوگا. اس واقعے اور دیگر اللہ کی نشانیوں سے ہدایت کی اہلیت رکھنے والے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہدایت کی اہلیت نہ رکھنے والے ہدایت حاصل نہیں کرتے. خداوند عالم ہدایت کے سامان فراہم کرنے کے بعد ہدایت کی راہ میں نہ آنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ اٹھائے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. عزیزان محترم، شیعوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 محب اور دلی دوست. ایسا شخص ہم میں سے ہے، یہ امام معصوم فرماتے ہیں. اور نمبر 2 ہماری وجہ سے زینت اختیار کرنے والا. جو ہماری وجہ سے زینت اختیار کرتا ہے ہم اس کی زینت بنتے ہیں. نمبر 3 ہمارے ذریعے اور ہمارے نام سے لوگوں کا مال کھانے والا. جو ہمارے ذریعے اور ہمارے نام سے لوگوں کا مال کھاتا ہے وہ محتاج رہتا ہے. امام معصوم مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ہمارے ذریعے اور نام سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں. ایک قسم شیشے کی مانند ہے جو اپنے باطنی اسرار کو نہیں چھپا سکتے، اور ایک قسم خالص سونے کی مانند ہے کہ اسے جس قدر آگ میں ڈالا جائے اسی قدر اس کی عمدگی میں اضافہ ہوتا ہے. مزید مولا فرماتے ہیں کہ شیعہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہماری وجہ سے زینت ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو ہماری وجہ سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو ہم میں سے ہیں اور ان کو ہماری طرف لوٹنا ہوتا ہے. مزید امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے محبوں اور موالیوں میں سے ہوں.
امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کون سے محبوں سے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ سدیق نے عرض کیا فرزند رسول آپ کے محب کتنے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہم سے ظاہری طور پر محبت کرتا ہے اور باطن میں ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو باطن میں تو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن ظاہر میں ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں میں ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، یہی طبقہ اعلیٰ قسم کا ہے۔ دوسرا طبقہ پست قسم کا ہے جو ظاہر میں ہم سے محبت کرتا ہے لیکن بادشاہوں کی صیغت اپناتا ہے، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں لیکن تلواریں ہمارے خلاف ہوتی ہیں۔ تیسرا طبقہ سیاہ لوگوں کے گروہ کا ہے جو ہم سے باطن میں محبت کرتا ہے اور ظاہر میں محبت نہیں کرتا۔ مجھے اپنی جان کی قسم اگر ایسے لوگ ہمارے ساتھ ظاہر کے بجائے ہم سے محبت کرتے تو دن بھر روزے سے ہوتے، ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے، دنیا سے بے رخی کی علامت ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی اور وہ مطیع و فرما بردار ہوتے۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا میں ظاہر و باطن دونوں صورتوں میں آپ کا حبدار ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ظاہری و باطنی حبداروں کی کچھ علامتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس نے عرض کیا وہ کیا علامتیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ علامتیں کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ توحید کی اسی طرح معرفت رکھتے ہیں جو معرفت کا حق ہوتا ہے اور توحید کے علم کو محکم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔